بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زمین سے دیکھنے پر آسمان بلو اور سپیس سے دیکھنے پر بلیک کیوں نظر آتا ہے؟ سائنسدان ارتھ پر موجود اوشن سے زیادہ 18 کروڑ کلومیٹر دور مارس کو زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ اور سپیس میں موجود ایسٹروناٹس کا قد کیسے بڑا ہو جاتا ہے؟ ہنجو اسٹوڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ہے ملکی وے گلیکسی، اور اس گلیکسی میں مٹی کے ذرے جتنا ہے ہمارا ارتھ، جہاں ہم آج رہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی 125 ارب گلیکسیز پوری یونیورس میں موجود ہیں، اور آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ہماری دنیا کے گرد سپیس کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس۔ نمبر 1، 1977 میں ناسا نے سپیس کرافٹ ڈیپ سپیس میں جانے کے لیے لانچ کیا تھا۔ سپیس کرافٹ کا نام وائجر 1 ہے، جو 2012 میں انٹرٹیلر سپیس میں داخل ہوا تھا، اور فی الوقت یہ ارتھ سے 22 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور مسلسل ناسا کو اس یونیورس کی تصویریں بھیج رہا ہے۔ نمبر 2، ارتھ میں تو ہم روزانہ ایک چاند دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سولر سسٹم میں ایک پلانٹ ایسا بھی ہے جس کے ٹوٹل 79 مونز ہیں۔ جی ہاں، جوپیٹر، جو کہ ارتھ سے 907 ملین کلومیٹر دور ہے، اس کے ٹوٹل 79 چاند ہیں۔ مرکری اور وینس ہمارے سولر سسٹم میں واحد ایسے پلانٹ ہیں جن کے پاس ایک بھی چاند نہیں۔ نمبر 3، سائنس کے مطابق ارتھ پر انسان آج سے 50 لاکھ سال پہلے آیا تھا، لیکن ہمارا سولر سسٹم انسان کے آنے سے بھی 450 کروڑ سال پرانا ہے۔ نمبر 4، ماؤنٹ ایورسٹ ہماری دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑا ایک پہاڑ مارس پر موجود ہے، جو کہ اولمپس مونز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 5، لائٹ کی سپیڈ 180 کروڑ کلومیٹر پر آور ہے۔ اگر کوئی چیز اس سپیڈ سے سپیس میں ایک سال تک ٹریول کرتی رہے اور ایک سال بعد وہ جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اس کو ایک لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ہمارا ارتھ ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے، اور یہ گلیکسی 1,05,700 لائٹ ایئر جتنی بڑی ہے، اور ایسی 125 ارب گلیکسیز پوری یونیورس میں موجود ہیں جن کا ابھی تک ہم نے سراغ لگایا ہے۔ نمبر 7، ایک اندازے کے مطابق سورج کا وزن ارتھ سے 3,30,000 ٹائم زیادہ ہے۔ نمبر 8، ٹوٹل 11 لوگوں نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ ناسا کے مطابق چاند پر ان کے جوتوں کے نشان ابھی تک موجود ہیں اور کبھی بھی نہیں مٹیں گے، کیونکہ چاند پر ہوا موجود ہی نہیں جو کہ نشانات کو مٹا سکے۔ نمبر 9، اگر کسی انسان کا وزن زمین پر 80 کلو گرام ہے تو مارس پر جانے کے بعد اس کا وزن 60% کم یعنی 48 کلو گرام رہ جائے گا، کیونکہ مارس پر ارتھ کے مقابلے میں کم گریوٹی ہے۔ نمبر 10، ارتھ پر ایک دن پورے 24 ہارس کا ہوتا ہے، لیکن مارس پر ایک دن 24 ہارس 39 منٹس اور 35 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ارتھ پر ایک سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن مارس پر ایک سال 687 ڈیز کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ارتھ کے مقابلے میں مارس سورج سے زیادہ دور ہے، تو اس کو سورج کے گرد چکر لگانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ نمبر 11، چاند کا ڈائی میٹر 3474 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر چاند امریکہ میں فٹ ہونا چاہے تو آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ میں کافی جگہ باقی بچ جائے گی۔ نمبر 12، سمندر میں اونچی اونچی لہریں ہوا چلنے کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ چاند کی وجہ سے بنتی ہیں، کیونکہ چاند کی گریوٹی ارتھ پر موجود پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نمبر 13، پلوٹو سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ وہ انڈیا میں بھی فٹ آ سکتا ہے۔ نمبر 14، سر کے بال تو شاید کاؤنٹ کرنا ممکن ہو، لیکن آسمان پر کتنے ستارے ہیں یہ کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرات موجود ہیں اس سے بھی زیادہ سٹارز سپیس میں موجود ہیں۔ نمبر 15، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اسپیس میں موجود انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی اور مہنگی چیز ہے۔ نمبر 16، اسپیس میں کسی بھی لیکوڈ کو فری چھوڑا جائے گا تو وہ اپنے آپ سفیر بن جائے گا۔ نمبر 17، ارتھ پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین کا ہے۔ ارتھ پر جتنا پانی ہے اس کا صرف 5% ہم انسان ایکسپلور کر چکے ہیں، لیکن ارتھ سے 18 کروڑ کلومیٹر دور پانی کی تلاش میں انسان ابھی تک 15 آبجیکٹ بھیج چکا ہے۔ نمبر 18، دنیا میں چاہے کتنا بڑا ٹیلیسکوپ بھی کیوں نہ ہو، 5% سے زیادہ یونیورس نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 19، سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔
یعنی سن سیٹ کے دوران جب سورج اس پوائنٹ پر ہوتا ہے وہ اصل میں سیٹ کر چکا ہوتا ہے، پر ہمیں 10 منٹ بعد پتہ چلتا ہے۔ نمبر 20، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن 24 گھنٹے میں ہماری دنیا کے گرد 16 چکر لگا لیتا ہے، یعنی ہر 92 منٹس میں پورا ایک چکر کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ نمبر 21، 2016 میں سائنسدانوں کو اسپیس سے ایک ریڈیو سگنل ریسیو ہوا جو تقریباً 5 بلین لائٹ ایئر دور سے آیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت یہ سگنل اتنی دور سے ٹرانسفر ہوا تھا اس وقت ہماری دنیا بھی موجود نہیں تھی۔ نمبر 22، ارتھ پر ہم نے آسمان سے پانی کی بارش اور برف پڑتے تو دیکھی ہے، لیکن وینس پر بارش سلفیورک ایسڈ کی ہوتی ہے اور برف کی جگہ آسمان سے لوہا گرتا ہے۔ نمبر 23، اسپیس بالکل خاموش ہوتی ہے، اتنی خاموش کہ اسپیس میں ایک ساتھ موجود ایسٹروناٹس کو ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سنائی دے سکتی، کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے آتی ہے جو کہ اسپیس میں موجود نہیں۔ نمبر 24، اسپیس میں جاتے ہی ایسٹروناٹس کی ہائٹ 5 سینٹی میٹر تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر موجود بون جوائنٹس ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ارتھ پر موجود 90% پاپولیشن کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی آسمان پر کوئی ستارے جیسی چیز تیز رفتار سے چلتی ہوئی دکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ نمبر 26، اسپیس میں ایسٹروناٹس کو ڈکار نہیں آ سکتی کیونکہ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں موجود گیسز کھانے سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسپیس میں پین بھی کام نہیں کرتا۔ نمبر 27، ہر سال چاند ہماری دنیا سے 4 سینٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 28، بے شک ارتھ اور مارس ایک ہی صورت شیئر کرتے ہیں، لیکن ارتھ پر سن سیٹ اورنج ہوتا ہے اور مارس پر بلو۔ نمبر 29، اسپیس میں بے شمار ایسٹرائڈز گھوم رہے ہوتے ہیں جو اگر ہماری دنیا میں داخل ہو جائیں تو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہماری ارتھ پر آنے والے ایسٹرائڈز کو اپنی طرف کھینچ کر ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور وہ پلانٹ ہے جوپیٹر، جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے اور اپنی گریوٹی کی وجہ سے زیادہ تر ایسٹرائڈز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 30، ہماری دنیا میں زمین پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، لیکن ہماری دنیا سے 40 لائٹ ایئر دور ایک ایسا پلانٹ موجود ہے جہاں مٹی اور پتھر کی جگہ صرف ڈائمنڈ ہی ڈائمنڈ ہے، اور اس پلانٹ کو سپر ارتھ کا نام دیا گیا ہے۔ زمین سے دیکھنے پر آسمان بلو اور اسپیس کی پکچرز میں بلیک دکھتا ہے، کیونکہ لائٹ 7 کلر سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ جب سن لائٹ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو بلو کلر اپنی چھوٹی ویو لینتھ کی وجہ سے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں موجود گیسز سے ٹکرا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بلو کلر کی لائٹ آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں آسمان بلو نظر آتا ہے۔ رات کے ٹائم پر جب سورج موجود نہیں ہوتا تو ہمیں آسمان کا اصل کلر دیکھنے کو ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہنجو اسٹوڈیو کا یہ ایپیسوڈ آپ ضرور لائک کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔